الرحمن الرحیم حامدن و مصلین اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرو بن میمون اودی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا. انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا، اے عبداللہ بن عمر، تم ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے. پھر ان سے سوال کرو اور مطالبہ کرو کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کی معیت میں ان کے ساتھ دفن کیا جاؤں. انہوں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ نے، کہ میں تو اسے اپنے لیے چاہتی تھی، لیکن آج میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی. فلما اقبل، جب وہ آئے تو عمر نے کہا، کہو کیا خبر ہے، کیا لے کے آئے؟ عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے. عمر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی. جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور پھر دوبارہ عائشہ کو میرا سلام کہنا اور ان سے مطالبہ کرنا کہ عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگر اس وقت بھی اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. میں اس امر خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے. وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائے، خلیفہ وہی ہوگا. اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو. آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے نام لیے. اتنے میں ایک انصاری نوجوان داخل ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو بشارت ہو، اللہ کی طرف سے آپ کا اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے. پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے انصاف کیا، پھر آپ نے شہادت پائی. حضرت عمر بولے، میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، کاش ان کی وجہ سے میں برابر سرابر چھوٹ جاتا، نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ مجھے کوئی ثواب ملے. ہاں، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، اچھا معاملہ کرے، ان کے حقوق کو پہچانے، ان کی عزت نفس کی، ان کی عزت کی حفاظت کرے. اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی اچھا برتاؤ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی حاکم کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی. میری وصیت ہے کہ ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو برے ہوں ان سے درگزر کیا جائے. اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے، یعنی غیر مسلموں کی جو اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اسلامی حکومت میں بود و باش اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور طاقت سے زیادہ
ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کی کنیت ابو حفص ہے، ادوی قریشی ہیں، نبوت کے 6 سال اسلام میں داخل ہوئے، بعض کا کہنا ہے کہ 5ویں سال۔ ان سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ 40ویں مرد حضرت عمر ہی تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے دن ہی سے اسلام ظاہر اور نمایاں ہونا شروع ہو گیا، اسی وجہ سے ان کا لقب فاروق ہوا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ آپ کا لقب فاروق کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت حمزہ میرے اسلام سے 3 دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا، تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس کے بعد کوئی جان مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے پیاری نہ تھی۔ اس کے بعد میں نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو میری بہن نے مجھ کو بتایا کہ آپ دارالارقم بن ابی الارقم میں جو کوہ صفا کے پاس ہے تشریف رکھتے ہیں۔ میں ابو ارقم کے مکان پر حاضر ہوا، جبکہ حضرت حمزہ بھی آپ کے صحابہ کے ساتھ مکان کے اندر موجود تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو لوگوں نے نکلنا چاہا۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سب نے کہا عمر آئے ہیں۔ پھر نبی اکرم تشریف لائے اور مجھے کپڑے سے پکڑ لیا، پھر خوب زور سے مجھ کو اپنی طرف کھینچا کہ میں رک نہ سکا اور گھٹنے کے بل گر گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے کہا کہ عمر کب تک کفر سے کب تک باز نہیں آؤ گے؟ تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس پر تمام دار ارقم کے لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جس کی آواز حرم شریف میں سنی گئی۔ اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم موت اور حیات میں دین حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب حق پر ہو، اپنی موت میں بھی اور حیات میں بھی۔ اس پر میں نے کہا پھر اس حق کو چھپانے کا کیا مطلب؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور حق کو لے کر باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صفوں کے درمیان نکالا، ایک صف میں حضرت حمزہ اور دوسرے صف میں میں تھا، اور میں یعنی عمر، اور میرے اندر جوش ایمان کی وجہ سے ایک چکی جیسی گڑگڑاہٹ تھی۔ یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں پہنچ گئے تو مجھ کو اور حضرت حمزہ کو قریش نے دیکھا، اور ان کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ایسا صدمہ انہیں اس سے پہلے کبھی نہ پہنچا تھا۔ اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھ دیا کہ اللہ نے میری وجہ سے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کے اسلام لانے پر حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آج عمر کے اسلام لانے سے تمام آسمانوں والے بے حد خوش ہوئے ہیں۔ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور یہ پہلے خلیفہ ہیں جو امیر المومنین لقب سے پکارے گئے۔
حضرت عمر گورے رنگ والے لمبے قد والے تھے، سر کے بال اکثر گر گئے تھے، آنکھوں میں سرخ جھلک رہا کرتی تھی۔ اپنی خلافت میں تمام امور حکومت کو بہتر طریقے سے اور آسان طریق پر انجام دیا۔ آخر مدینہ میں بدھ کے دن 26 ذی الحجہ 23 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو خنجر سے زخمی کر دیا، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ عمر 63 سال کی پائی، مدت خلافت 10 سال 6 ماہ ہے۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت صہیب رومی نے پڑھائی۔ وفات سے قبل حجرہ نبوی میں دفن ہونے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ سے باضابطہ اجازت حاصل کی تھی۔ باب ما ینہی من سب الاموات، مردوں کو برا کہنے کی ممانعت کا بیان۔ مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا تم مردوں کو برا بھلا نہ کہو، انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا صلہ اور اس کا بدلہ پا لیا۔ یعنی مسلمان مر جائیں، ان کا مرنے کے بعد عیب نہ بیان کرنا، عیب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اب ان کو برا کہنا ان کے عزیزوں کو ایذا دینا ہے۔ اور اگر آدمی اکیلے میں، تنہائی میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بھی میت کی برائی کرتا ہے تو یہ چغلی ہے، یہ چغلی کے باب میں بھی آئے گا، اور اس کی نیکیاں کٹ کٹ کر کے جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں جائیں گی اور جاتی رہیں گی، جب تک آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ پر نہیں لائے گا، تب تک اس کی نیکیاں کٹتی رہیں گی اور اسے گناہ ملتا رہے گا۔ باب و ذکر شرار الموتى، برے مردوں کی قباحت کا بیان، برائی کا بیان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی اکرم سے کہا تم پر بربادی ہو، پورے دن تم پر بربادی ہو۔ تب یہ آیت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی وہ برباد ہوا اور تباہ ہوا۔ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صفا پہاڑی پر گئے اور قریش کے لوگوں کو پکارا، وہ سب اکٹھا ہوئے، پھر آپ نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تب ابو لہب کہنے لگا تمہاری خرابی ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، پورے دن، اس طرح عرب کے لوگ بولا کرتے تھے، اسی لیے ہم کو تم نے اکٹھا کیا تھا۔ اس وقت یہ سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا۔ معلوم ہوا کہ برے لوگوں یعنی کافروں، ملحدوں کو ان کے برے کاموں کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے، یہ صحیح ہے اور درست ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ برائی بھلائی کی وہ سب ان کے سامنے آ گیا، اب ان کی برائی کرنا بیکار ہے، اور اس سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ اموات کو برائیوں سے یاد کرنا مطلقاً منع ہے، اور یہ گزر چکا ہے کہ اس کا عموم مخصوص ہے، اور اس بارے میں صحیح ترین خیال یہ ہے کہ مرے ہوئے کافروں اور فاسقوں کی برائی کا ذکر کرنا جائز ہے، تاکہ ان کے جیسے برے کاموں سے نفرت پیدا ہو۔ اور علماء نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ راویان حدیث
زندوں مردوں پر جرح کرنا درست ہے اور جائز ہے۔ یہاں پر کتاب الجنائز کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ جنائز میں ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حسن خاتمہ کی علامات، دوسرے سوء خاتمہ کی علامات، یہ دونوں چیزیں اسی سے منسلک ہیں۔ اور ایک تیسری چوتھی چیز بھی ہم بیان کریں گے، وہ ہے نماز کے ارکان، نماز کی واجبات اور وہ چیزیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم زکوٰۃ کی ابتدا کریں گے بإذن اللہ۔ جو کتاب میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہے فقہ الحدیث، اور یہ ترجمہ و تشریح حافظ عمران ایوب لاہوری کی ہے۔ حسن خاتمہ کی 12 علامتیں ہیں، اور ان 12 علامتوں میں کچھ اور علامتیں شامل ہیں۔ وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نمبر 1۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2673۔ وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا اور پسینہ نمودار ہونا۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے موت المؤمن بعرق الجبین، مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 49۔ جمعہ کی رات یا دن میں انتقال ہونا۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچائے گا۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 50۔ مسند احمد حدیث نمبر 6582۔ میدان قتال میں شہادت کی موت حاصل کرنا یعنی کافر کے ہاتھوں مارا جانا، کیونکہ شہید کو ایسے 6 انعامات عطا کیے جاتے ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں دیے جاتے۔ ترمذی 1663 حدیث نمبر 1663 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 169 تا 171۔ فی سبیل اللہ غزوہ کے لیے جاتے ہوئے طبعی موت سے وفات پانا۔ ایک تو آدمی کی میدان کارزار میں وفات ہوتی ہے، دشمنوں کے ہاتھوں سے وہ قتل کیا جاتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا اور راستے ہی میں انتقال ہو گیا، ویسے ہی گر کر طبعی طور پر، فطری طور پر یا جیسے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ طاعون کے مرض سے موت ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطاعون شہادہ لکل مسلم، طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2830۔ پیٹ کی بیماری سے ڈوب کر، ملبے کے نیچے دب کر، جل کر
عورت کا حالت نفاس میں اور فالج کی وجہ سے موت کا ہونا، اس میں اگر شمار کریں تو نمبر 7 پیٹ کی بیماری، نمبر 8 ڈوب کر، نمبر 9 ملبے کے نیچے دب کر، نمبر 10 جل کر، نمبر 11 حالت نفاس میں اور نمبر 12 فالج کے سبب موت کا آنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو شہید قرار دیا ہے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 55، موطا مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232۔ ٹی بی کی بیماری سے موت ہونا، رسول اکرم نے فرمایا ہے وَالسِّلُّ شَهَادَةٌ، اور سل یعنی ٹی بی، سین سے سین لام لام یہ مادہ ہے، ٹی بی سے مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ صحیح احکام الجنائز صفحہ نمبر 55، اخبار اصبہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 218۔ اپنی جان، مال، دین، اہل و عیال اور عزت کے دفاع میں موت کا آنا۔ تو جان ایک ہے، مال ایک ہے، دین ایک ہے، اہل و عیال اور عزت، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں اور اہم چیزیں ہیں۔ ان سب کے دفاع میں آدمی کی اگر موت ہوتی ہے تو ایسی موت یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کے دفاع میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنا دین بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی جان بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 3993۔ پہرے کی حالت میں موت کا آنا، یعنی آدمی بارڈر پر ہے اور وہاں وہ حفاظت کرتا ہے اور جو اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، جو ذمہ داری دی جاتی ہے، دن کو جاگتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا غیبات یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیامہ وَإِن مَاتَ جَرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ۔ ایک دن اور رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ شخص پہرے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جسے وہ کیا کرتا تھا اس پر جاری ہو جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، اور فتنے میں ڈالنے والے یعنی منکر اور نکیر سے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 3537۔ کسی بھی نیک عمل پر موت کا آنا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا، یعنی اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رضائے الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھا پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں جائے گا، جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز صدقہ میں دیا پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو یہ بھی جنت میں جائے گا۔ لوگوں کا میت کی تعریف کرنا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ اسی طرح پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا وجبت، واجب ہو گئی۔
हजरत उमर के दरियाफ्त करने पर आपने कहा, मन असनैतुम अलैहि खैरा वजबत लहुल जन्ना वमन असनैतुम अलैहि शर्रा वजबत लहुन नार। जिस शख्स की तुम लोगों ने अच्छी तारीफ की है और उसकी खूबी बयान की है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी तुमने बुराई की है उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गया। ये हुस्न खातिमा की अलामतें हैं। हुस्न खातिमा अगर कहीं भी दिखता है तो हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेंगे, अच्छा तवक्को करेंगे कि अल्लाह ताला इनको माफ़ कर देगा, इनको बख्श देगा और जन्नत देगा, पर कतई तौर से किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे सिवाय उनके जिनके बारे में रसूल अकरम ने बशारत दी है। इनके अलावा चंद निशानियां सूए खात्मा की हैं, वो बिल्कुल इजमाल के साथ मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर तौर पर बयान कर रहा हूं। अकीदे का फसाद, जिनका अकीदा खराब है तो ऐसी और उसी पर आदमी मर गया, वो गैरुल्लाह का वसीला लेता है, वो कब्रों पर जाता है, गैर शरई ज़ियारत करता है, कब्रों का तवाफ करता है, उनके सामने सर झुकाता है, तासीमन ऐसे खड़े होता है जैसे अल्लाह के हुजूर नमाज में खड़ा हुआ जाता है। गैरुल्लाह से इस्तिआना, इस्तिगासा, वो सारी दिक्कतें जो हैं वो सब इसके अंदर हैं, और बिना तौबा के मर गया तो ये सूए खात्मा की अलामत है। गुनाहों पर इसरार, बहुत सारे लोग गुनाहों पर जमे रहते हैं, नमाज छोड़ते रहते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बाज़ लोग पहला रोज़ा रखते हैं और आखिरी रोज़ा रख करके कहते हैं कि मैंने इसको यानी कैद कर दिया, या कि मैंने इसको इकट्ठा कर दिया, यानी पहला रख दिया और आखिरी। तो ये बड़ी जहालत की बात है और बड़ी नासमझी की बात है। ज़िना करना, शराब पीना, माँ बाप को सताना या माँ बाप को मारना, आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन मैं तो कहूँगा अभी हाल में इसी हफ्ते में मुझे एक वाकया मालूम हुआ कि एक साहब कहीं रिश्ता तय करने गए थे, रिश्ता तय करके वापस आए, जो लड़की देखने गए थे उसमें लड़के की माँ थी, उसकी बहन थी और उसका एक भाई था। ये कुल 4-5-6 लोग थे। जब ये घर पहुंचे तो भाई मदनी था, उसने अपनी माँ को भी मारा और बहन को भी मारा और ये कहा कि मुआयन क्यों नहीं किया, मैंने जिस तरह से 5 लाख मुआयन लिया है तुमने मुआयन क्यों नहीं किया। और अपनी माँ पर भी हाथ चला दिया और बहन पर भी हाथ चला दिया। अब आप सोचिए कि क्या बचा, इतनी बड़ी नासमझी और इतनी बड़ी जहालत। इस्तिकामत से एराज यानी शरीयत के अहकाम की पाबंदी करना और उस पर जमे रहना, तो आदमी नहीं जमता है, गोया कि उसकी अपनी मनमानी शरीयत है, जहां अच्छा लगता है वहां कुछ करता है, वरना फिर अपने आप को आज़ाद रखता है। ईमान की कमज़ोरी, ये कुल 4 अलामतें हैं। तो इस तरह की अगर कोई बात किसी मुर्दे में पाई जाती है तो हम कहेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस ये है कि अपने मन में उसे लेके रहेंगे और ये नहीं कहेंगे कि अब ये जहन्नम में जाएगा या कि हम कोई फैसला करें उस मुर्दे के बारे में। नाज़रीन, अब हम आपको बिल्कुल आखिर में ये बताएंगे कि नमाज के अरकान कितने हैं, क्योंकि ये किताबुस सलात की आखिरी बहस है। इसके बाद में हम किताबुस ज़कात में दाखिल होंगे। देखिए कि ये किताब मनारुस सबील फी शरह दलील, ये किताब है और ये इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन सालिम बिन दौयान की है। इन्होंने किताबुस सलात की इब्तिदा की है
اور یہاں کہتے ہیں کہ جو نماز کا انکار کر دے، نماز کا انکار کرے تو ایسی صورت میں وہ مرتد ہے اور اس پر مرتدین کے احکام نافذ ہوں گے۔ اس کے ارکان 14 ہیں، نماز کے ارکان 14 ہیں۔ عمدن، بھول کر یا جہالت میں کوئی بھی رکن ساقط نہیں ہوگا۔ اس کا پہلا رکن قیام ہے۔ فرض نماز میں جو شخص کھڑا ہو سکتا ہو وہ کھڑا ہو، یہ ہے پہلا رکن قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین سے کہا تھا صلی قائما، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور دوسرا رکن ہے تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس پر کفایت نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاۃ سے کہا تھا جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، اور دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا کہ تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، اس کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور حلال کرنے والی چیز تسلیم ہے۔ اللہ اکبر کہے گا تو ہر چیز حرام ہو جائے گی نماز کی حالت میں، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو جو چیزیں منع تھیں سب حلال ہو جائیں گی۔ اور تیسرا رکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے مرتب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کرنا اور رکوع سے سر اٹھانا، اعتدال کے ساتھ کھڑے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسیح صلاۃ سے ثم ارفع حتی تعتدل قائما، سر سے تم رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ۔ نمبر 7 سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تم سجدہ کرو۔ سجدے سے سر اٹھانا یہ 8واں رکن ہے، سجدے سے سر اٹھانا۔ 9واں رکن ہے دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا۔ 10واں رکن ہے سکون اور اطمینان، الطمانینہ وہی السکون۔ جتنے بھی ارکان فعلیہ ہیں چاہے کم ہو یا زیادہ، اس میں سکون مطلوب ہے۔ 11واں رکن ہے تشہد اخیر۔ 12واں رکن ہے تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد کے لیے اور دونوں سلام کے لیے بیٹھنا۔ 13واں رکن ہے سلام پھیرنا، دونوں سلام۔ اور 14واں رکن ہے کہ ارکان کی ترتیب، جس طرح سے ارکان کی ترتیب ہے اسی طرح سے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ رسول اکرم نے فرمایا جیسے تم نے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح صلاۃ جنہوں نے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی تھی ان کے بارے میں کہا تھا، جو سکھایا تھا اور جو بتایا تھا اس میں ثم یہ ثم کے ذریعہ سے ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، تو یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے آئیں گی، تقدیم اور تاخیر نہیں کر سکتے ہیں۔ ارکان صلاۃ اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اسے دوبارہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور 5 واجبات صلاۃ ہیں۔ تبطل الصلاۃ بترکہا عمدا، اگر ان واجبات کو آدمی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو سہون بھول ہو گئی، بھول کر کے یا جہلن، تو پھر وہ ساقط ہو جائے گی۔ التکبیر لغیر الاحرام لقول ابن مسعود
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل رفع وخفض وقيام وقعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ اٹھتے وقت، جھکتے وقت، قیام کی حالت میں اور قعود کی حالت میں اللہ اکبر کہتے تھے. اور یہاں پر جو واجبات ہیں ان میں سے پہلا ہے جو واجب ہے التکبیر، یعنی تکبیر احرام کے علاوہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے علاوہ جو تکبیرات ہیں، ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تکبیرات انتقال، تو تکبیرات انتقال یہ واجب ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا امام کو بھی اور منفرد کو بھی، امام اور منفرد دونوں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. نمبر 3 ربنا ولک الحمد، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی. سبحان ربی العظیم، رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا. نمبر 4 نمبر 5 سبحان ربی الاعلی ایک بار سجدے میں کہنا. اور رب اغفر لی بین السجدتین، سجدتین کے دونوں سجدے کے بیچ میں کی جو دعا ہے وہ پڑھنا، رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور اس کے بعد التشہد الاول علی غیر من قام امامہ سہوا، تشہد اول. والجلوس لہ، اور بیٹھنا، تشہد کے لیے بیٹھنا. تو یہ 8 واجبات ہیں، ان واجبات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آخری نقطہ وہ یہ کہ فصل فیما یبطل الصلاۃ، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. پہلا، جن چیزوں سے طہارت باطل ہو جاتی ہے ان سے نماز بھی باطل ہو جائے گی، نمبر 1. نمبر 2 جان بوجھ کر کے شرمگاہ کھول دینا. نمبر 3 قبلہ کی طرف سے چہرہ موڑ لینا. نمبر 4 نجاست سے لت پت ہو جانا. نمبر 5 نماز میں عمل کثیر. اور نمبر 6 کسی چیز پر ٹیک لگا لینا بغیر شرعی عذر کے، لأن القیام رکن، قیام رکن ہے. اب آدمی بنا کسی شرعی سبب کے وہ کسی چیز پر ٹیک لگا لیتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. اور اسی طرح سے ہے کہ کوئی فعلی رکن ہے، کوئی کام کرنا ہے اس میں اضافہ کر دینا. اور ارکان میں تقدیم اور تاخیر کرنا، جان بوجھ کر تقدیم اور تاخیر کرنا. اسی طرح سے نماز پوری ہونے سے پہلے سلام کرنا. اور سترہ دور رکھنا. وَبِوُجُودِ سُتْرَةٍ بَعِيدَةٍ، آدمی ننگا ہے اور دور سترہ رکھ دیا ہے. نہیں یہاں پر ہے بے وجود سترتم بعیدہ وہو عریان، آدمی ننگا ہے اور کپڑا ہے تو وہ اس کپڑا کو الانے کے لیے نہیں جاتا ہے. لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها، وہ عمل کثیر لازم آتی ہے اس سے. وہ اپنی نیت کو فسخ کر دیتا ہے یا فسخ کرنے میں متردد ہے یا پکا ارادہ کرتا ہے اپنی نماز کو فسخ کرنے میں، یا نماز میں شک ہے اور یہ کہ کیا اس نے نیت کی تھی یا نیت نہیں کی تھی. نماز میں غیر اللہ کے لیے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کاف خطاب کا استعمال کرنا، کاف خطاب کا استعمال کرنا، نماز میں قہقہا لگانا، نماز میں بات کرنا چاہے سہون ہی کیوں نہ ہو، مقتدی کا اپنے امام پر سبقت لے جانا اور آگے بڑھ جانا، وَبِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ امام کی نماز کا باطل ہونا، وَبِسَلَامِهِ عَمْدًا قَبْلَ إِمَامِهِ مقتدی کا اپنے امام سے پہلے سلام پھیر دینا، نماز میں کھانے لگنا، نماز میں پینے لگنا اور کلام کی طرح سے کوئی حرکت کرنا، جیسے نحنحا یا ایک نفخ یا نفخ، اور اس سے کیا یا اسی طرح سے، اور کوئی لفظ ظاہر ہو گیا، کوئی حرف ظاہر ہو گیا اس نحنحا سے یا نفخہ سے، آدمی ہچکیاں لے لے کے روتا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں، تو یہ تقریباً 22-23 ہیں مبتلات جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی نماز کو گھائل نہ کریں، زخمی نہ کریں، اور اچھے سے شاندار طریقے سے انتہائی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ادائیگی کریں۔ اللہ ہم سب کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔